السلام علیکم ناظرین، ایلس نیوز کے ساتھ ریحان خان روغانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، الیکشن کے لیے تقریباً 2 ہفتوں کا وقت رہ چکا ہے اور سیاسی سرگرمیاں جو ہے عروج پر ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے مہمان ہیں ملک طارق اعوان صاحب، جو کہ اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کا حصہ تھے، لیکن بذریعہ پریس کانفرنس انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی سے اپنی راہیں جدا کر لی اور اس دفعہ بطور آزاد امیدوار پی کے بہستی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو آج موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ان کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمارے لیے۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی سے آپ نے اپنی راہیں جدا کر لی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہ تو ہر پارٹی میں کچھ اختلاف آ جاتے ہیں، تو پارٹی سے تو مطلب ہے کہ جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عموماً لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق یا مطلب ہے کہ کوئی اصلاحی کام نہیں ہو رہا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سیاسی لیڈر مطلب ہے، میں تو ایک عام کارکن تھا، کئی سیاسی لیڈر مطلب پارٹیاں چینج کر دیتے ہیں۔ سر، اگر دیکھا جائے تو آپ کو عوامی نیشنل پارٹی میں بڑی آفرز کی گئی، لیکن آپ نے الیکشن نہیں لڑی، تو کیا مصروفیات تھی جو آپ کو الیکشن لڑنے سے روک رہی تھی؟ ہاں، یہ ایک قدرتی امر ہوا ہے کہ میں پہلی بار پارلیمانی سیاست کر رہا ہوں اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن کر رہا ہوں۔ مجھے مطلب اے این پی نے 2002 سے 2023 پہ، یہ الیکشن 2023 میں ہونا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے 2024 تک آ گئے، تو 2023 کے الیکشن تک مجھے آفر کی تھی، لیکن میرا پارلیمانی سیاست کی طرف جانے کا بالکل رجحان نہیں بنتا تھا۔ بس اس بار قدرتی کچھ ایسا کام ہوا ہے کہ آزاد حیثیت سے مجھے اپنے پی کے 82 کے عوام نے کہا ہے کہ نہیں، آپ نے الیکشن کرنا ہے، تو میرے خیال سے کہ یہ خوب بچوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں میرے پی کے 82 لوگوں کی کہ میں الحمدللہ الیکشن میں آ گیا ہوں۔ سر، چونکہ آپ نامی گرامی شخصیت ہیں، تو عوامی نیشنل پارٹی سے آپ جب علیحدہ ہوئے تو اس کے بعد کسی پارٹی نے آپ کو آفر دی اپنی پارٹی جوائن کرنے کے لیے؟ الحمدللہ آپ لوگوں کے نوٹس میں ہے کہ ہر سیاسی پارٹی آئی ہے، بغیر ایم کیو ایم کے، ایم کیو ایم ہمارے صوبے میں ہے نہیں، باقی مرکزی لیول کی پارٹیاں بھی آئی ہیں، صوبائی لیول کی پارٹیاں بھی آئی ہیں، میں ان تمام کا مشکور ہوں۔ تو انہوں نے مجھے آفر کی ہے بشمول اے این پی، جس پارٹی سے میں آیا تھا، لیکن بس قدرتی بات ہے میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں گیا۔ سر، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ماضی کی طرح پھر سلیکشن ہی ہونی ہے؟ دیکھو، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ اب عوام جو ہے باشعور ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی الرحمن مجھے اللہ سے امید ہے کہ الیکشن ہوں گے اور فیئر الیکشن ہوں گے۔ اس میں اللہ پاک کے رحم و کرم سے کوئی دوسری بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سر، آپ اگر الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں اس دفعہ، تو آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ کسی سیاسی جماعت نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ آگے کس کا ساتھ دیں گے؟ پھر آگے انشاءاللہ تعالی بڑا انٹرسٹ کوشچن کی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی مجھے جو نظر آ رہا ہے، اللہ پاک کرے گا کہ اس صوبے میں انشاءاللہ آزاد لوگوں کی حکومت بنے گی، کیونکہ سیاسی لوگوں سے عوام انتہائی تنگ آ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی ایک کو کہتا ہے چور، دوسرے کو کہتا ہے چور، میں نہیں کہتا، وہ خود ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن سیاسی لوگوں سے ووٹر حضرات جو ہے، پبلک جو ہے، وہ بالکل بیزار ہو چکی ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن آنے والی حکومت آزاد لوگوں کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی مدد سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ میں اس صوبے کا لیڈر ہوں انشاءاللہ۔ سر، جس طرح آپ نے بات کی کہ آگے کی حکومت جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی ہوگی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پرویز خٹک کی پارٹی جو ہے آج کل بڑی سرگرم ہے، تو آزاد امیدوار اس کا ساتھ دیں گے اور وہی حکومت بنائیں گے؟ دیکھو، پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ آزاد نہیں ہے نا، اس کی تو اپنا ایک سیاسی پارٹی بنا چکے ہیں، گو کہ وہ نئی پارٹی ہے، لیکن سیاسی پارٹی تو اس کی ہے صحیح نا اس ٹائم پہ۔ دیکھیں، دھاندلی کے تو میں ہر ٹائم خلاف ہوں، دھاندلی تو ہونی نہیں چاہیے، اور دھاندلی کرنا میرے خیال سے کہ اچھی بات ہے نہیں ملک کے لیے اچھا ہے، نئی جمہوریت کے لیے اچھا ہے۔ تو دھاندلی کا تو بیچ میں لفظ ہی نہ ہے تو بہتر ہے الیکشن ہونا چاہیے۔ سر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے؟ اللہ سے امید ہے
میں تو جتنا پھر ہوں اپنے حلقے میں اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. آپ دیکھ لیں میرے پہ مختلف قسم کے الزامات تھے. ایون پہ میرے پہ این پی نے میری ریلی پہ اٹیک بھی کی ہے. میرے 2 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو سب معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اٹیک بھی میرے پہ ہوئی ہے, ریلی بھی میری تھی, اور FIR بھی میرے پہ ہوئی ہے. اچھا, تو اگر میں مطلب ہے کہ لوگ تو میرے پیچھے مختلف ڈرامے کر رہے تھے نا, پھر میرے پہ کیوں FIR ہوئی ہے؟ میں تو اپنی ریلی میں زندہ باد اور یہ نعرے لگا رہا تھا, اسپیچ کر رہا تھا. میرے پاس تو نہ کوئی واسطہ تھا نہ دنیا, میڈیا, آپ سب موجود تھے, آپ لوگ وہاں پہ. سر کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے سیاست میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے مطلب ذاتی دشمنیوں تک سیاست جا پہنچی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ یہی بات ہے کہ سیاستدان اگر فیئر ہو جائے اور سچ بولنا شروع کر دے, اور کارکن کو بھی دھوکے میں نہ رکھے, نہ پبلک کو دھوکے میں رکھے, تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے حالات نہیں ہوں گے. ہمارا تو دیکھو مقصد یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلحہ نہیں قلم پہ آئے. آپ دیکھ لیں تقریباً 2021 پہ میرے پہ ایک اٹیک ہوا تھا. یہاں پہ ایک لڑکا آیا مجھے قتل کرنے کے لیے. میری سیکورٹی نے اس کو الحمدللہ بر وقت قابو کر لیا, اسے وہ وسلہ بھی لے لیا. جب اس کا ماں باپ آیا تو میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. ایون کہ میں نے پولیس کو بھی نہیں دیا, میں نے رپورٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا, تھانے تک بھی نہیں چھوڑا. اور میں نے کہا کہ نہیں یار, بس یہ اس کی غلطی ہے, بے وقوفی ہے. اور اب صورتحال کیا ہے سر؟ کیونکہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو حالات کافی سنگین ہیں. دیکھیں ملکی حالات تو ہمارے مطلب ہے کہ مجھے جہاں تک یاد آتے ہیں تو 2007 سے ملکی حالات تو اس طرح کے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ 2007 سے دیکھ لیں. پہلا خودکش جو مجھے یاد آتا ہے ملک سعد شہید پہ ہوا تھا, محرم کے دن تھے, 7ویں محرم تھی. اور اس کے بعد مطلب ہے کہ پھر یہ حالات خراب ہوتے رہے. تو ملکی حالات اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے. سر اگر ملکی حالات کی بات کی جائے تو سارے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے, لیکن خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بدقسمتی ہمارے صوبے کی یہی ہے کہ ہمارے صوبے میں میرے خیال سے کہ وہ والی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو پنجاب کو ملی ہوئی ہے. اگر ہمیں کوئی لیڈرشپ مل جائے جو کہ مطلب فیئر ہو اور غریب عوام کے لیے ہو, تو میرے خیال سے کہ اتنے برے حالات اتنے برے حالات نہیں ہوں گے. پھر سر الیکشن سے چند مہینے قبل ایک بڑی پارٹی سے ان کا انتخابی نشان بھی چھینا گیا اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ سے بھی پلینگ فیلڈ سے باہر نکال دیا گیا. تو بطور سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری عمل کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی سیاسی نشان ہو, سیاسی پارٹی کا نشان ہو, جب الیکشن ہونا ہے تو سب کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. یعنی مقابلہ برابر ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے. باقی فیصلہ تو پبلک پہ ہے. پبلک نے جس کو ووٹ دے دیا بس وہی لیڈر بنے گا, اور وہی وہ MPA بھی ہو, MNA بھی ہو, اور وزیر اعلیٰ بھی وہی ہوگا, اور وزیر اعظم بھی وہی ہوگا, جو پبلک کی رائے ہو. سر خیبر پختونخوا میں جس طرح ہم نے بات کی کہ دہشت گردی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اسی کے ساتھ دیگر ہمارے مسائل ہیں. ہماری بنیادی جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے, تو آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے, کیا منشور ہے, کیا کر سکتے ہیں اپنے عوام کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا رحم اور کرم ہے کہ میں اپنے منشور میں یہ تحریر طور پہ دے چکا ہوں PKBIC کی عوام کو کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن ہم نے سب سے پہلے تو ختم نبوت پہ اللہ پاک نے کام لیا اور ختم نبوت پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تاحیات زندگی. اس کے علاوہ پھر میں نے اپنے منشور میں نوجوانوں کے لیے 10 سے 15 لاکھ روپے قرضہ رکھا ہوا ہے کہ 10 سے 15 لاکھ روپے میں ہر جوان کو بغیر سود کے آسان شرائط پہ انشاءاللہ قرضہ دوں گا کہ وہ اپنے لیے روزگار کر سکے اور رزق حلال کما سکے. اسی طرح میں نے ہر لیبرہوڈ سطح پہ انشاءاللہ ایک لیڈیز سینٹر بنانا ہے جس میں مطلب ہے کہ لیڈیز بچیاں آ کر اس میں کام کریں گی, اپنا پردے میں آئیں گی, پردے میں جائیں گی, اپنے لیے رزق حلال کمائیں گی. اور سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو یا نوجوانوں کو لون دیں گے,
تو کیا یہ حکومتی فنڈ سے ممکن ہوگا یا آپ اپنی ذاتی جو ہے کوئی اس کے لیے کوئی اقدام کریں گے؟ دیکھو میرے پیارے بھائی، ذاتی طور پہ تو کوئی بھی اتنا نہیں کر سکتا. یہ کویسچن میرے سے پہلے بھی ہوئے کہ یار آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے لینا ہے اور کہاں سے دینا ہے. تو جب صحت کارڈ کے لیے پیسہ آ سکتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پیسہ آ سکتا ہے، تو اس نوجوان کے لیے کیوں نہیں آ سکتا پیسے ہے، فنڈ ہے لیکن خرچہ نہیں کرتے. مطلب اس کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے پہ مطلب ہے کہ آپ مطلب ہے کہ اگر کسی کو روزگار پہ لگا دو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا اس کے گھر 2 ٹائم کا کھانا بھیجو، یا اس کو کہو کہ جا کے فلان لنگر کھانے سے کھانا کھا لو. یعنی وہ بہتر ہے، سولوشن ہونا چاہیے. یہی ہے نا. میں کرونا کے بعد کوئی 2-4 ملکوں پہ گیا ہوں باہر. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کرونا کی وجہ سے بیرون ملک میں بھی اس طرح مہنگائی آئی ہے جس طرح کہ مہنگائی کا طوفان ہمارے پاکستان میں ہے. لیکن میں نے اس کی وہاں پہ حکومتوں کو دیکھا ہے، ان کی انتظامیہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کاروبار کو نچلی سطح پہ لائی ہے، اور نچلی سطح پہ لا کے وہ اس مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو میں الحمدللہ خود اسی سوچ پہ ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے مطلب ہے کہ نوکری اس کو آپ اتنی نہیں دے سکتے. نوکریاں مطلب اتنی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو نوکری دے دیں. اگر گھر میں 10 لوگ ہیں تو آپ 10 کے 10 کو نوکری نہیں دے سکتے. تو کم از کم 10 کے 10 کو آپ روزگار کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، لون دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے رزق کے حلال کما لے، وہ اپنا کاروبار چلا لے اس سے. سر رؤوف عوان صاحب بھی سیاست میں کافی سرگرم دکھائی دیتے ہیں، مختلف آرگنائزیشن چلاتے ہیں، تو کیا ان کا بھی مستقبل میں سیاست میں کوئی ارادہ ہے؟ دیکھو تو ابھی الحمدللہ گریجویشن کر کے آیا ہے، اس نے تو ابھی پریکٹس کرنی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی تمہیں پتہ ہے کہ وہ لا میں ہے، تو میرے خیال سے کہ وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے آگے جو بھی کرتے، لیکن فی الحال تو میرے خیال سے کہ وہ کچھ پریکٹس کرے گا. آپ کی نظر میں کتنا ضروری ہے ینگ جنریشن کو سیاست میں آنا؟ ہاں بالکل، ینگ کے لیے بہت ضروری ہے. ینگ کو مطلب ہے کہ سیاست میں آنا چاہیے. اور جیسے کہ مطلب ہے کہ ایک پارٹی کے سربراہ نے بھی کہا تھا کہ اب یہ جو مطلب ہے کہ 70-80 سال سے یہ بہت لوگ ہو گئے ہیں، ان کو بس مطلب تھوڑا سیٹ پہ ہونا چاہیے اور ینگ کو چھوڑنا چاہیے کہ اس ملک میں مطلب ہے کہ جتنا بھی ینگ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ سے امید ہے کہ چینج آئے گی. سر ملک طارق عوان صاحب اگر ایک سیاستدان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ میں سیاستدان نہ ہوتا تو میں مطلب ہے کہ کسی مسجد کا اگر مولوی نہ ہوتا تو خادم ضرور ہوتا. اچھا، مطلب مذہب سے زیادہ لگاؤ ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمارا مذہب ہے. اچھا، دین اسلام ہے ہمارا. سر آپ کے پسندیدہ لیڈر کون ہے؟ میرے پسندیدہ لیڈر بڑا مشکل کویسچن کر دی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے مجھے غیرتی آدمی پسند ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو، کہ اللہ پاک مغفرت نصیب کرے. بہادر انسان تھا، اور آج دیکھا جائے تو قیدی نمبر 804 کو بھی پسند کرتے ہیں. دیکھو جو حقیقت ہے وہ ہے. اچھا، تو سر آگے کوئی ارادہ تو نہیں رکھتے خان صاحب کے ساتھ مطلب اتحاد کرنے کا؟ نہیں، ایسا کوئی پروگرام نہ میرا نہیں ہے. میرا کسی سیاسی پارٹی پہ جانے کا اس ٹائم تک کوئی ارادہ نہیں ہے. میں مطلب ہے کہ جو بھی کرتا ہوں، میرا جو مشورہ بھی ہوتا ہے، سیاسی فیصلہ جو ہوتا ہے، میں نے جب سے NP چھوڑی ہے تو میں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ مشورے سے چلتا ہوں. تو میرے حلقے کی عوام کا جو مشورہ آئے گا میں انشاءاللہ اس طرف چلوں گا. سر کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کی مقبول ترین سیاسی جماعت کون سی ہے اس ٹائم پہ؟ یار اس ٹائم پہ تو مجھے سیاسی جماعت تو میں نہیں کہہ سکتا. آزاد حیثیت سے میں خود ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کا رحم اور کرم ہے کہ PKBیاسی میں اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ بڑا پیار مل رہا ہے، بڑی محبت مل رہی ہے. اچھا سر، اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیں؟ میں اپنے حلقے کے پیغام کو یہی عرض کروں گا کہ مہربانی کریں،
ہر جگہ پہ یہی کی آواز ہے، کسی دکاندار کے پاس بیٹھ جائے، کسی رکشے والے کے پاس بیٹھ جائے، اتھریڈی والے کے پاس کھڑے ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وکٹ جیت رہی ہے، ملک طارق عوان جیت رہا ہے، وکٹ جیت رہی ہے، وکٹ تب ملک طارق عوان جیتیں گے۔ لیکن میرے حلقے کی عوام کو یہ چاہیے کہ اگر یہ نہ کہے کہ کوئی کہے کہ میرا ایک ووٹ ہے، یار میں نے ڈالا نہ ڈالا، ملک طارق تو ایسے بھی جیت رہا ہے، میرے گھر کے 2 ووٹ ہیں، ایک میری ماں کا ایک میری بہن کا ہے، ہم دو لیڈیز ووٹ ڈالے نہ ڈالے وہ تو ایسے بھی جیت رہا ہے۔ نہیں، وہ ایک ووٹ والا بھی نکلے، وکٹ کو سٹیمپ کرے الیکشن کے دن پہ 8 تاریخ کو، اور وہ 2 میری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی نکالے اور اپنا ووٹ جو ہے وکٹ کے حق میں ڈالے، انشاءاللہ تعالی الرحمن جیت یقیناً ہماری ہوگی۔ تھینک یو سر، آپ مہربانی، شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں روحانی صاحب اور آپ کی ٹیم کا۔ ناظرین، یہ تھے ملک طارق عوان صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی، یقیناً ان کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی پروگرام تک ایل ایس نیوز کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت، والسلام۔